खिलौने बेचने वाला डुगडगी बजाता गली से गुजर रहा था। 6 साला मोहम्मद वाजिद और 8 साला सुरैया खेल छोड़कर गली की तरफ भागे। 2.5 साला अब्दुल रहीम भी उनके पीछे भागा। मैंने भी गुग्गू घोड़े देखने हैं। 10 साला सुगरा, कहाँ जा रहे हो अब्दुल रहीम, गिर जाओगे। आपा, मैंने गुग्गू घोड़े लेने हैं। अम्मी जान इतने दिनों से मासी जी की तरफ गई हुई हैं। वो आएंगी तो मुझे गुग्गू घोड़े लेके देंगी। आपको पता है अम्मी जान बीमार हैं। अच्छा, आपको कैसे पता? वो अल्लाह मियाँ से दुआ मांगते हुए बहुत रो रही थी। मासी जी ने बताया कि अल्लाह मियाँ मुझे कोई छोटा सा भाई या बहन देंगे। सुगरा मुस्कुरा दी। नन्ना अब्दुल रहीम कुछ सोचने लगा। आपा, आपको पता है कि पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया है? मुझे अब्बा जान ने बताया था। सुगरा ने असबात में सर हिलाया। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा पाकिस्तान कैसे बना लिया? इतने ज़्यादा घर बनाने के लिए तो बहुत सी ईंटें लगी होंगी। सुगरा हंसती। मेरे मुन्ने से भाई, तुम क्या सोचते रहते हो? आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना तो मेरे 2 बहुत प्यारे मामू वहाँ इंडिया में ही रह गए थे। आपको पता है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो इतने बड़े हैं। अब्दुल रहीम ने साइज़ बताने के लिए बाजू फैलाए। वो इंडिया से मेरे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके आएंगे। मामू अल्ताफ़ मासी जी को बता रहे थे कि वो फसादात की वजह से फंस गए हैं। अब्दुल रहीम ने कुछ देर तवक्कुफ़ किया और दोबारा बोला, पता है मासी जी और अल्ताफ़ मामू भी इंडिया गए थे मामू गुलाम हैदर और गुलाम अली को लेने, लेकिन वो अकेले ही वापस आ गए। जब उनका टांगा आया तो मासी जी की आंखें लाल हो रही थी और वो रो रही थी। मैंने पूछा तो बोली, ट्रेन में आते हुए मट्टी चली गई है आंखों में। अब्दुल रहीम के नन्हे जहन में कुछ रोज़ कब्ल होने वाले वाक़यात घूम रहे थे। ये शहीद क्या होता है? मासी जी अब्बा जान को बता रही थी कि गुलाम हैदर और गुलाम अली शहीद हो गए हैं। इतने में ताई जान की आवाज़ आई, शाम हो रही है, घर आ जाओ। रात का वक्त था। लालटेन की मध्यम लौ में कमरे में साए मुतहरक थे। घर वालों की सरगोशियों में गम और उदासी नुमायां थी। नन्हे से अब्दुल रहीम की धड़कनें बेचैन थीं। ये कैफियत उसकी नन्ही सोच से बालातर थी। ताईजान ने सरगोशी के अंदाज में मोहम्मद वाजिद को उठाया। जाओ, अब्दुल रहीम के साथ जाके लेट जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? मोहम्मद वाजिद ने पूछा। मैं अभी आती हूँ, कुछ काम है, ताईजान ने अपने महसूस मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। अब्बा जान कहाँ हैं? अब्दुल रहीम, तुम अभी तक जाग रहे हो? अभी तो रात ही है, दिन नहीं निकला। अभी सो जाओ, सुबह उठना है, मैं आपके पास ही हूँ। सुगरा ने बहुत प्यार से अब्दुल रहीम को समझाने की कोशिश की। सुरैया ने भी सुगरा की बात पर असबात में सर हिलाया। आपा, अब्बा जान कहाँ हैं? क्या बड़े ताया, बड़े चचा और छोटे चचा सब फजर की नमाज़ पढ़ने गए हैं? चलो मैं आपको सुलाती हूँ, बहुत अच्छी सी लोरी सुनाती हूँ, आपको पसंद है ना? सुगरा ने अब्दुल रहीम को बहलाने की कोशिश की। मगर आपा, मुझे तो भूख लगी है। रात को अब्बा जान ने खाना भी नहीं खाया। ताई जान ने मुझे खाना खिलाया, मगर मैं अब्बा जान से खाता हूँ, इसलिए मैंने ठीक से खाना नहीं खाया। उसने मासूमियत से कहा। ओ मेरे प्यारे से मुन्ने से भैया, मैं आपको खुद खाना खिलाऊंगी और फिर बादाम वाला गुड़ भी, किसी को बताना नहीं, ठीक है ना? सुगरा ने सरगोशी की। लेकिन अभी तो रात है
اور رات کو اٹھ کر کھانا کھائیں تو نیند خراب ہو جاتی ہے۔ عبدالرحیم اس کی بات کو جیسے سمجھ گیا ہو، مسکرا کر اس کے ساتھ لیٹ گیا اور زبردستی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح سویرے ہی عبدالرحیم کی آنکھ کھل گئی۔ گلی میں بہت شور تھا۔ اس نے ایک طرف آپا سغرا اور دوسری طرف محمد واجد کو سویا پایا۔ اس کے اٹھنے پر سغرا بھی اٹھ گئی۔ آپا، تائی جان نہیں آئی؟ عبدالرحیم کا لہجہ رونے والا تھا۔ ثریا نے تھوڑی سی گلی کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ آپا، صبح صبح گلی میں کتنا شور ہے، روز ایسے تو نہیں ہوتا۔ بند کرو کھڑکی، اماں جان ڈانٹیں گی۔ سغرا نے ثریا کو غصے سے گھورا۔ آپا، میں بھائی حبیب کے ساتھ ماسی جی کے گھر جاؤں گا۔ کیوں بھائی، اتنی صبح صبح؟ امی جان جو وہاں ہیں۔ چلو بھائی، میں آپ کا منہ ہاتھ دھلا دیتی ہوں۔ سغرا نے بات بدلتے ہوئے بولا، میں اپنے ویروں کا خود ہی منہ دھلاؤں گی اور پھر ہم مزے مزے سے دال چاول کھائیں گے۔ دال چاول؟ پراٹھا نہیں ہے؟ انہوں نے منہ بنایا اور بھاگ کر چھت پر چلے گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ مجھے ابا جان کے پاس جانا ہے، مجھے امی جان کے پاس جانا ہے۔ میں نے دال چاول نہیں کھانے، مجھے پراٹھا دو۔ تائی جان کو بلاؤ، بڑی تائی جان بھی گھر میں نہیں ہیں۔ عبدالرحیم مسلسل رو رہا تھا۔ پتہ نہیں سب بڑے کدھر چلے گئے ہیں۔ وہ ماسی جی کے گھر گئے ہیں، فوتگی ہو گئی ہے نا؟ فوتگی؟ فوتگی کیا ہوتی ہے؟ سغرا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ثریا کو گھورا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یار عبدالرحیم، ہمارے چوزے شیرو اور میرو بھی فوت ہو گئے تھے نا؟ محمد واجد کو اچانک یاد آیا۔ عبدالرحیم کے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ کیا وہاں پر کوئی چوزا تھا؟ ننھے سے عبدالرحیم کے ذہن میں کئی معصوم سوال ابھرے۔ یار ماجد، ماسی جی یا امی جان تو فوت نہیں ہو سکتی نا؟ وہ تو شیرو اور میرو ہو سکتے ہیں، یا کوئی کوا یا کوئی چڑیا کا بچہ۔ مجھے نہیں پتا، اماں جان آئیں گی تو ان سے پوچھ لیں گے، محمد واجد نے سادگی سے کہا۔ آدھا دن گزر چکا تھا مگر بڑوں میں سے کوئی گھر نہ آیا۔ آپا سغرا نے کسی نہ کسی طرح بچوں کو اور خود کھانا کھا لیا۔ گلی میں ہو کا عالم تھا۔ کچھ دیر پہلے شور اور جو آوازیں آ رہی تھیں اب نہیں تھی۔ دونوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ دور سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی بہت شدت سے روتے ہوئے گلی کی طرف آ رہا تھا اور پھر بہت زور سے گھر کا دروازہ کھلا۔ عمر بی بی، عمرہ ماچھن، جو امی جان کی غالباً سہیلی تھی اور ہمسائی بھی تھی، اکثر موقعوں پر ماسی جی کے گھر پہ موجود ہوتی تھی۔ او میریا بچیا، نی میری سکینہ، ویراں دا غم تینوں لے گیا۔ وہ سینہ پیٹ رہی تھی۔ اس نے عبدالرحیم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے گود میں اٹھائے دوڑتی ہوئی ماسی جی کے گھر کی طرف بولی۔ ماسی جی کے بڑے سے صحن میں کوہرام مچا تھا۔ گھر سے لے کے مسجد والے چوک تک لوگ ہی لوگ تھے۔ دبلی پتلی اجلی رنگت والی دراز قامت عمر بی بی نے عبدالرحیم کو باہوں میں اٹھا کر اوپر کیا۔ میرے پترا، آہری واری ماں نو ویکھ لے۔ ننھا عبدالرحیم سمجھ ہی نہ پایا کہ کیا ہوا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ گیا۔ جنازہ اٹھ گیا اور ماسی جی نے عبدالرحیم کو سینے سے لگا لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ عبدالرحیم کی زندگی میں کئی نئے چہرے آئے اور کئی پرانے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وقت گزر گیا، لوگ بدل گئے، لیکن والدہ کی جدائی کا زخم بھر نہ سکا۔ عبدالرحیم چھٹی پہ گھر آیا تو مسجد جاتے ہوئے اپنی رفیق حیات سے بولا، میں آؤں گا تو ماموں الطاف کی طرف جائیں گے۔
تم بچوں کو تیار کر دینا، ہم دادا جان کی طرف جا رہے ہیں۔ فاطمہ نے دونوں بیٹیوں کو تیار کرتے ہوئے بولا۔ آمنہ بی بی دیکھو کون آیا ہے، ماموں صاحب کی آواز بھر آئی۔ سو بسم اللہ، خیر سے میرا بیٹا عبدالرحیم آیا ہے، مامی صاحبہ بلائیں لینے لگی۔ عبدالرحیم ماموں کے گلے لگے تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ عبدالرحیم بیٹا، بات تو وہی ہے جو سیدنا ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے پہ فرمائی تھی۔ ماموں صاحب نے ایک لمبی آہ بھری، کل نفس ذائقۃ الموت، جی بجا فرمایا ہے۔ ماسی جی کا جانا عظیم صدمہ ہے میرے لیے، انہوں نے رک رک کر کہا، مگر اندرون سندھ کی تبدیلی کے باعث جلدی آنا نہیں ہوا۔ ماموں جان نے سر ہلایا۔ وہاں مفاد پرستوں نے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ پھر ماموں جان متفکر ہوئے۔ جو ملک ہم نے اپنے پیاروں کو قربان کر کے حاصل کیا ہے، اس کی بقا و ترقی کو چند کھوٹے سکوں کے عوض کیوں داؤ پر لگائیں؟ تو پھر میں نے سارا معاملہ آڈیٹر جنرل صاحب کے گوش گزار کر دیا ہے اور اپنا استعفیٰ بھی ان کو بھیج دیا ہے۔ عبدالرحیم کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اگلے ہی روز عبدالرحیم کو ایک ٹیلی گرام موصول ہوا اور آڈیٹر جنرل صاحب کا حکم ملا کہ دفتر آ کر رپورٹ کریں۔ دفتر میں داخل ہوئے تو آڈیٹر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسٹر عبدالرحیم، جو ملک میرے اور آپ کے بزرگوں نے جانیں قربان کر کے حاصل کیا، اس کی بقا میں جہاد تو کرنا ہی ہوگا۔ لالی اکھیاں دی دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تے روئے اسی بھی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ عبدالرحیم کے ہاتھوں میں تھے۔